جو کہے کہ ہر زمانے سے دبتا ہے یا ہر زمانے سے ختم ہوتا ہے، حضرت ابی بکر اہل سنت کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، اہل سنت کے ساتھ سنیوں کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم اور زیادتیاں حضرت ابی بکر، وہ چاہے گورنمنٹ ہو، چاہے انتظامیہ ہو، ادارے ہو، ایجنسیاں ہو، حضرت ابی بکر وہ سب اہل سنت کو دبانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، مگر ان کی یہ ساری کوششیں آج تک ناکام چلی گئی، آج تک ناکام گئی، آئندہ بھی ناکام جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ حق نہ دبانے سے دبا تھا، نہ دبانے سے دبا ہے، نہ دبانے سے کبھی دبے گا۔ ارے یہ یا رسول اللہ کے نام پر جینے مرنے والے کل بھی اجاگر ہو کر بیٹھے تھے، آج بھی اجاگر ہو کے بیٹھے ہیں، اور ویسی دنیا تک یا رسول اللہ کہنے والے اسی شان سے دباتے رہیں گے۔ یہ فکر انشاءاللہ اسی طرح قائم و دائم رہے گی۔ حضرات جی وقار، میں شروع میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ لوگوں نے سلیم قادری کو شہید کر کے سمجھا کہ سلیم قادری ختم ہو جائیں گے، بس سلیم قادری شہید ہو جائیں گے تو قصہ تمام ہو جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ حضرات جی وقار، جس گولی کو قریب سے دیکھتا ہے نا، گولی کو موت کرنا بڑا آسان ہے، لیکن موت جب قریب آتی ہے نا، اس ٹائم پوچھو کہ کیا ہوتا ہے، اس ٹائم پوچھو۔ لوگ بات تو کرتے ہیں موت 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 موت۔ میں اپنے کارکنوں کی بات نہیں کر رہا، الحمدللہ ہمارا کارکن تو موت کو دیکھ کر سینے لگانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اور جب سے ہم بھی سنی تحریک میں آئے ہیں حضرات جی وقار، ہم بھول گئے کہ موت سے ڈر بھی کوئی چیز ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم نے تو اپنے قائدین کی کیفیت وہ دیکھی ہے، ہم نے تو شہیدوں کی کیفیت وہ دیکھی ہے۔ مولانا عبدالکریم نقشبندی کو میں نے 8 گھنٹے بعد غسل دیا، 8 گھنٹے بعد۔ پہلے بلدیاتی الیکشن تھے، 13 اگست کی رات کو انہیں شہید کیا گیا۔ حضرات جی وقار، چند دنوں بعد الیکشن سے 14 اگست کل ہے اور آج 13 اگست ہے، مولانا عبدالکریم نقشبندی کو شہید کیا گیا۔ 8 گھنٹے بعد میں نے انہیں غسل دیا۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے انہیں غسل دیا، ان کا جسم اتنا نرم، ہاتھ اتنے نرم، بازو اتنے نرم، میں جدھر بازو اٹھا کر گھماتا گھوم جاتا، میں جدھر سر گھماتا گھوم جاتا، مردہ تو ایسے اکڑ جاتا ہے، ایسے اکڑ جاتا ہے، مطلب کہ اس کے انگلی ہلانا مشکل ہے۔ عبدالکریم نقشبندی کو میں نے غسل دیا، حضرات جی وقار، میں بازو پکڑ کے کندھے تک لایا کارکنان کو، میں نے کہا یہ دیکھو شہید کی شان کیا ہوتی ہے۔ بازو پکڑ کر کندھے تک لایا، کندھے سے واپس لے گیا، دوسرا بازو پکڑا پھر واپس لے گیا، میں نے کہا انگلی نہیں ہلتی۔ شہید کو دیکھو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے، لگ مجھے رہا ہے، حقیقت یہی ہے کہ زندہ ہے کیونکہ انہیں قرآن زندہ کہتا ہے۔ حضرات جی وقار، تو ہم نے تو شہیدوں کی حالت دیکھی ہے۔ اب اکرم قادری کو میں قبر میں اتار رہا تھا رحمۃ اللہ تعالیٰ، 2 دن 3 راتیں بیت چکی تھی نشتر پار کے واقعے کو۔ 2 دن 3 راتوں کے بعد جب انہیں قبر میں اتارنے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی، جب انہیں میں قبر میں اتار رہا تھا تو کسی نے مجھے آواز دی تھا، فکر بھائی چہرہ قبلے کی طرف کر دیں۔ غسل دیتے وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اکرم بھائی کی گردن کے پچھلی سائڈ پہ ایک چھرا لگا تھا، دھماکے میں یا کوئی چیز لگی تھی، اس کی وجہ سے گردن کے پچھلے حصے سے مسلسل خون بہ رہا ہے۔ تو جب غسل دے چکے پھر خون نکلنے لگا تو ہم نے اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ روئی کا ایک بڑا سا گالا لے کر ہم نے ادھر پیچھے کی طرف لگا کر اوپر پلاسٹک ہم نے لپیٹ دی کہ یہ ہٹے نہیں تاکہ خون نکلے نہیں۔ تو جب میں قبر میں اتار رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا کہ ادھر بھائی چہرے کی طرف قبلہ کر کے، اپنے تو ہوش اڑے ہوئے تھے اس ٹائم میں، تو جو ہی میں نے قبلے کی طرف چہرہ کیا، ایک تو وہ گردن اتنی آسانی سے مڑی جیسے زندہ آدمی کی مڑتی ہے، 2 دن 3 راتیں بیت چکی تھی، اور دوسرا جو ہی گردن مڑی تو پیچھے سے روئی ہٹی، جو ہی روئی ہٹی تو خون پھر بہنا شروع ہو گیا۔ 2 دن 3 راتیں بیت جانے کے بعد خون نے دوبارہ بہنا شروع کر دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی شہید زندہ ہوا کرتے ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ حضرات جی بتائیے کہ اصل فقیر نے خود دیکھی، اور جب میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ بھائی وہ روئی ہم نے وہاں رکھی تھی کہ یہاں پر سے خون نہ نکلے، اور جو ہی روئی ہٹی تو دوبارہ خون نے نکلنا شروع کر دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے شہیدوں کو دیکھا ہے۔ عباس بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی یہ بات میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، تقریر ہے کہ عباس بھائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب شہیدوں کو غسل دے کر ہم نے کفن دیا، سر پہ علامہ سجایا، اے کے ہوم میں ہم لوگ وہاں پر تھے، اور جب ہم تیار کر کے ہٹے پیچھے تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، شور ہونے لگا، تو اسلامی بھائی نے کہا یار شہیدوں کے جنازے رکھے تم اتنا شور کر رہے ہو، کہا شور نہ کرو درود پڑھو۔ اس نے کہا صلی اللہ علیہ حبیب، جو اس نے اتنی بات کہی نا تو عباس بھائی کے لب ہلے درود پاک کے لیے۔
عباس بھائی کے گھر میرے گروپ کے لیے اللہ جی بتا یہ کیفیت جنہوں نے خود دیکھی ہو، یہ باتیں جنہوں نے خود دیکھی ہو، یہ باتیں جنہوں نے خود محسوس کی ہو، اور علامہ طارق نقشبندی میرے پیر بھائی بھی ہیں اور سنی تحریک علماء بورڈ کے رکن بھی ہیں، یہ اس بات کے گواہ ہیں۔ حضرات موت کو سینے لگاتے ہیں، ہم نے تو اپنی فکر یہی بنا دی ہے، ارے موت آئے گی، قبر میں جائیں گے تو دیدار مصطفیٰ ہوگا نا، قبر میں جائیں گے تو دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ موت ایک طرح سے رکاوٹ ہے دیدار مصطفیٰ کے لیے، ہم قبر میں جائیں گے تو دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اسی لیے اس شاکان کا اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، ایک عاشق کا نظریہ کتنا حسین ہے، انہوں نے کہا موت سے کیا ڈرنا، ارے موت آئے گی تو قبر میں جائیں گے نا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، پھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں ان کے پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ مر کے پہنچاؤں کا مطلب کیا ہے؟ مرنا سمجھتے؟ مر کے پہنچاؤ بہت کسے کہتے ہیں رب کی وجہ، ایک تو وہ ہے کہ یار مر کے پہنچے بھائی پہنچ گئے، ہاں یار رستے تو بندے مر کے پہنچے، ایک مرنا وہ ہے یعنی تکلیف سے پہنچے، اور ایک مرنا یہ مر کے پہنچے یعنی روح نکلی ہے تو پہنچے۔ قبر میں مر کے نہیں پہنچتا، مر کے پہنچتا ہے، سمجھے ہو؟ سمجھیے نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے کوئی سمجھیے؟ ادھر والے سمجھ گئے؟ مر کے کیسے؟ آواز نہیں آ رہی کہ قبول نہیں ہو جائے دعا، کیسے؟ مر کے پہنچنا، مر کے نہیں، مر کے جب بندہ مر کے پہنچتا ہے، موت آ جاتی ہے، پھر دیدار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ تو مرنے کے لیے ذہن بنا ہوا ہے، مرنا ہے ذہن بنا ہوا ہے نا، نہیں بھی بنا ہوا تو بھی مرنا پڑے گا، ذہن نہیں بھی بنا تو بھی مرنا پڑے گا، موت پھر بھی آئے گی۔ ارے جب بغیر ذہن بنے بھی موت آنی ہے تو بہت اچھا ہے کہ ذہن بنا کے جاؤ، ذہن بنا کے رکھو تاکہ جب آئے تو اس وقت گھبراہٹ نہ ہو، بلکہ ادھر موت آ رہی ہو، ادھر زبان پر کلمہ طیبہ آ رہا ہو۔ حضرت علی بتا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہنا بڑا آسان ہے کہ موت موت موت، لیکن جب موت آتی ہے نا اس ٹائم لوگ دور بھاگتے ہیں۔ حضرت علی بتا یہاں لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو مدینے میں موت آئے، مدینے میں موت آئے، مدینے میں، اور جب واپس آتے ہیں پوچھا آپ نے سناؤ کیسا رہا؟ یہاں تو کہہ رہے تھے دعا کرو مدینے میں مر جاؤں، مدینے میں مر جاؤں، واپس آئے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ کیسا رہا؟ بھائی بھگدڑ مچ گئی تھی، بڑی مشکل سے بھاگ کے جان بچائیے۔ یہاں تو دعا کر رہے تھے کہ مدینے میں موت آئے، واپس آئے تو بڑا بھگدڑ مچ گئی تھی، بڑی مشکل سے بھاگ کے جان۔ کیوں؟ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا بڑا مشکل ہے، لیکن بندہ یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہے کارکنان سنی تحریک کے لیے، بندہ یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہے اپنے قائدین کے لیے کہ ہمارے قائدین سے لے کر آخری کارکن تک حضرت کی وقار ہم جس جلسے میں جاتے ہیں یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ یہ آخری جلسہ ہو، وضو کر کے جاتے ہیں یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ ممکن ہے یہ آخری جلسہ ہو۔ حضرت کی وقار ہم اس فکر کو لے کر گھومتے ہیں، اگر ڈرنے سے موت نہ آتی ہوتی تو ہم ساری زندگی ڈر کر گزار دیتے۔ ارے موت کو ڈرنے والے کو بھی آتی ہے، موت دلیر کو بھی آتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ڈرنے والا ڈر کر کے مرتا ہے اور جب دلیر ہوتے ہیں وہ سینے پر گولی کھاتے ہیں پیچھے نہیں، اور پھر حیدر کرار کی زندگی کا سبق یاد کرا دیتے ہیں۔ ارے ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں، چیزوں کی زندگی اور کوئی گزارتا ہوگا۔ ہم سلیم قادری کے شیر تھے، اب بھی شیر تھے، اور آج بھی شیر ہے، اور اب آئندہ بھی شیر رہیں گے۔ اسی لیے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے سلیم قادری نے شیر بالا، عباس قادری ایف ٹی والا، اسی لیے نعرہ لگتا ہے سلیم قادری نے شیر بالا، سروت اعجاز ایف ٹی والا۔ یہ شیر اور یہ نعرہ کیوں ہے، یہ آواز کیوں لگتی ہے؟ اس لیے کہ وہ دلیر سے ہمیں انہوں نے دلیری سکھائی ہے۔ حضرت علی وقار لوگوں نے سمجھا سلیم قادری ختم ہوں گے تو سنی تحریک ختم ہو جائے گی۔